بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل ہے ودان دا انر کال۔ آج میں ماں کے بارے میں بات کروں گی۔ ماں سے وابستہ کچھ حقائق اور کچھ غلطیاں اور کچھ تربیت کے انداز پر آپ سے بات کروں گی۔ جب سے نور مقدم کا کیس سامنے آیا ہے اور ملزم جعفر کی والدہ اور والد کو جیل ہوئی ہے تو بہت سے سوالیہ نشان ہماری ماؤں کی تربیت پر اٹھ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ماں کو اتنا مقدس بنا دیا ہے اور ذاتی طور پر میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس جگہ پر کھڑی ہے کہ وہ تمام الزامات اور احکامات سے مبرہ ہو چکی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسے حقائق پر بات کروں تاکہ ہماری اس سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں جو بگاڑ ہوا ہے اور ہماری نوجوان نسل جس بے راہ روی کا شکار ہے اور اس تمام صورتحال کا ذمہ دار کون ہے، اس کو کھلے دل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے۔ آج اگر میں دیکھتی ہوں تو عائشہ اکرم 400 لوگوں کے درمیان گھری ہوئی ہے اور اس کے باوجود وہ چیخ رہی ہے کہ وہ مظلوم ہے، جبکہ حقائق کچھ اور فلم دکھا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ نور مقدم نے اپنا سر کٹوا دیا لیکن وہ آج بھی انصاف کی منتظر ہے۔ والدہ چاہے جعفر کی ہو یا نور کی، کیا وہ تمام اس صورتحال کی ذمہ داری سے مبرہ ہو چکی ہیں؟ آج چاہے لڑکیوں اور لڑکوں کی تربیت کے پیچھے کس کا کردار ہے؟ ظاہر ہے کہ والدہ کا، اور والدہ کی تربیت پر بذات خود میں ایک ماں ہوتے ہوئے بہت سے سوالیہ نشان اٹھاتی ہوں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حکیم سعید صاحب کا انداز گفتگو۔ ان سے ایک بار جب پوچھا گیا کہ ان کی اہلیہ ان کے ساتھ کیسی ہیں تو انہوں نے ایک لفظ کہا تھا کہ میری بیوی نہایت سادہ انسان ہے، وہ اچھال چھکا نہیں ہے۔ تو آج مجھے یہ لفظ اچھال چھکا کی گہرائی اور اس لفظ کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اچھال چھکا قسم کی خواتین کون ہیں اور ان خواتین کی زیر تربیت اولاد آج کس طرح سے سوسائٹی پر منفی انداز مرتب کر چکی ہے۔ ہم بھول چکے ہیں کہ جب آنے والی نسل کی ہم ماں منتخب کرتے ہیں تو ہمارا معیار یا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے۔ لڑکے کی والدہ چاہتی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے جب وہ لڑکی منتخب کرتی ہے تو اس کا معیار بہت ہی دنیاوی لحاظ سے اوپر ہوتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ایسی لڑکی لاؤں جو کہ موڈ اسکواڈ ہو، بے شک دین کی تعلیم سے بہرہ مند نہ ہو، ہونے والا سمدھیانہ میں دولت کی فراوانی ہو، مال و اسباب کی ریل پویل ہو، چاہے اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو، جبکہ وہ بطور ماں جانتی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور یہ خاتون جو کہ میں منتخب کر رہی ہوں میری آنے والی نسل کی بھی ماں ہے۔ وہ یہ بات بھول جاتی ہے کہ کافر بھی یہ کہہ رہے ہیں، جیسا کہ چرچل، کہ تم مجھے اچھی ماں دو میں تمہیں اچھی نسل دوں گا۔ جب ماں اپنی آنے والی نسل کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے ایسی بیوی منتخب کرتی ہے یا آنے والی نسل کی ماں منتخب کرتی ہے تو وہ کیا یہ بات جانتی ہے کہ وہ اس کرائیٹیریا پر پوری اتر رہی ہے جیسا کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ بچے کے لیے ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کے پاس دینی تعلیم ہے کہ وہ اولاد کی بہترین تربیت کر سکے، جبکہ فی زمانہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ دینی تعلیم عورتوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کیا یہ خاتون تربیت کا یہ انداز جانتی ہے کہ میرا بچہ جب پہلا لفظ بولے تو زبان پر ہو لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد ہو محمد الرسول اللہ، اس کے بعد بچہ چاہے مما بابا جو بھی بولے؟ اور کیا وہ تربیت کے اس انداز سے واقف ہے کہ اس کی بیٹی ہے تو بیٹی کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کا بیٹا ہے تو بیٹے کا لباس کا معیار کیسا ہونا چاہیے، اس کی صحبت میں رہنے والے افراد کیسے ہونے چاہیے؟ جب میری بیٹی یا بیٹا سہیلیاں منتخب کرے گی یا دوست منتخب کرے گا تو وہ کس معیار کے ہونے چاہیے؟ آیا جب میری بیٹی یا میرا بیٹا یعنی میری اولاد 10 سال کی ہو جائے تو میں اس کا بستر علیحدہ کر دوں اسلامی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ اور کیا اس کے اندر خود بھی عبادت کا شوق ہے اور وہ اولاد کو بھی راغب کرتی ہے عبادت کی جانب؟ کیا یہ ساری باتیں میں نے دیکھی، میں نے
آنے والی نسل کی ماں منتخب کرتے ہوئے تمام ڈائمنشن کو چیک کیا. کیا وہ آنے والی خاتون کے دل میں نبی کا پیار ہے، اہل بیت کا پیار ہے، قرآن کی تلاوت کی محبت اس کے اندر ہے؟ اور یہ تمام باتیں وہ نبی کا پیار، اہل بیت کا پیار، قرآن کی تلاوت کی محبت اپنی نسل میں منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ بہت افسوس کے ساتھ میں یہ کہتی ہوں کہ ماؤں کے ہاتھ خالی ہیں، وہ خود بھی اس زیور سے محروم ہیں اور ان کے زیر سایہ تربیت پانے والی اولاد بھی ان تمام باتوں سے ناآشنا ہو چکی ہے. اسی لیے جب ایسی خاتون کی آنے والی نسل کی جب والدہ بنتی ہے تو اس فیکٹری میں سے نور مقدم، عائشہ اکرم اور ملزم ظاہر جعفر جیسی پروڈکٹ ہی سامنے آتی ہے. خود شور تو بہت مچاتی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ان حالات کی ذمہ دار والدین کے ساتھ ساتھ والدہ بھی ہیں. آج ہماری سوسائٹی جن حالات سے دوچار ہے، میں دیکھتی ہوں کہ پورے پاکستان میں گھر اجڑنے کی شرح کیا ہے، طلاق کی شرح کیوں بلند ہو چکی ہے، فیملی سسٹم ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں ہے، ہماری اولادیں چوری، ڈکیتی، رہزنی، قتل و غارت میں کیوں مبتلا ہیں، ہماری نسل نشے کی حالت میں کیوں مبتلا ہو، جبکہ گاؤں، دیہات، شہر، چاہے کسی بھی علاقے کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو نشہ زہر کی طرح تمام رگوں میں سرایت کر چکا ہے. میں جانتی ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ والدہ کی گرفت اولاد کی تربیت پر کمزور ہو چکی ہے. میں جانتی ہوں ماں کے پیرے تلے جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار کو ماں کے پیار سے تشبیہ دی ہے، لیکن اس کی ذمہ داری بھی بہت سخت ہے. ذمہ داری اور درگزری میں جو فرق ہے بال برابر، اس کو ہم ماؤں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. آج ہماری سوسائٹی میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے، کل وہ اس سے زیادہ گراوٹ کا شکار ہو سکتی ہے. بہتر ہے کہ آنے والی نسلوں کی حفاظت اور درآمد شدہ برانڈڈ برائیوں کی اندھی تقلید سے بچیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.